فقیر، درویش یا مرشد، لیکن میں مرشد لفظ استعمال کروں گا، باقی ساری اس کے اسماء صفاتیاں ہیں ساتھ. درویش کہہ لیا جائے، فقیر کہہ لیا جائے، عارف باللہ کہہ لیا جائے، اللہ والا کہہ لیا جائے، فقیر کہہ لیا جائے، عالم کہہ لیا جائے، کیونکہ یہ ساری کی ساری مرشد کی صفات ہے. مرشد ہمارے حق میں حق کی شفاعت کس طرح رکھتا ہے. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، مجھ تک سوال پہنچا ہے کہ ایکچولی میں نے اس لیے اس حوالے سے یہ بات کی ہے کہ جی قبر میں مرشد کس طرح کام آئے گا، یا قیامت والے دن مرشد کس طرح کام آئے گا. اس میں ایک حدیث آپ کو گوشگزار کرتا ہوں. جس طرح کہ میں نے تمام صفات اس کی بیان کی ہیں مرشد کی، تو وہ مرشد بھی ہوتا ہے، وہ ولی بھی ہوتا ہے، وہ فقیر بھی ہوتا ہے، وہ درویش بھی ہوتا ہے، وہ عالم بھی ہوتا ہے، وہ فقیر بھی ہوتا ہے. یہ ساری صفات اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور یہ صفات جس کے اندر موجود نہیں ہے نا، میں تو اسے درویش مرشد تسلیم کرتا ہی نہیں کسی صورت کی بات. مرشد ہدایت دینے والے کو کہتے ہیں. ایک حدیث رسول ہے کہ ایک عالم 40 لوگوں کی شفاعت کا حق رکھتا ہوگا. ایک شہید 40 لوگوں کی شفاعت کا حق رکھتا ہوگا. اچھا، یہ عالم و شہید 40 افراد اس جگہ پہ کہے گئے، اس میں 40 سے مراد صرف مختص 40 کر کے نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات اس جگہ پہ کی گئی. بیسیکلی ایک عالم، کیونکہ مرشد بھی ہادی ہے، اس کا معنی بھی تو ہدایت دینے والا ہے، وہ بھی عالم ہوا کرتا ہے. وہ حق شفاعت کس طریقے سے رکھتا ہے؟ شفاعت کوئی شے نہیں ہے جو وہاں آپ کے ہاتھ میں کمائی جائے. شفاعت کسی جگہ پہ جب آپ کے معاملات ڈسٹربنس کا شکار ہو، اس جگہ پہ انہیں ٹریک پر لانے کو کہتے ہیں. شفاعت کا حقدار ہونے کے لیے ایسا نہیں ہے جو ہادی ہوتا ہے امام ہو، بلکہ شفاعت جو ہے اس حوالے سے اگر میں بات کروں گا، جس طرح حضور ختم مرتبہ علیہ طیب کا ارشاد ہے، میری شفاعت میری امت کے گناہان کبیرہ پر ہے. اس طرح کا جو حق شفاعت ہے نا، انبیاء، اوصیاء اور ائمہ کے پاس ہے. لیکن میں چونکہ بات کر رہا ہوں کہ مرشد کس طریقے کی شفاعت کرتا ہے. ہر وہ جو ہادی ہے، جو ہدایت بخشتا ہے، اس کی تعلیمات پر جب عمل کیا جاتا ہے تو در حقیقت یہ ہمارا عمل کرنا، یعنی جب وہ تعلیمات اس کی ہم تک پہنچتی ہیں تو ان تعلیمات کو ہم ایک عملی جامہ پہناتے ہیں، اور اس عملی جامہ پہنانے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے نتائج نہایت خوبصورت سامنے آتے ہیں، منفعت بخش سامنے آتے ہیں. جب وہ نتائج منفعت بخش سامنے آتے ہیں نا، ایک اچھا کام، کوئی ایک اچھا کام اگر آپ نے کسی رہنما کے کہنے پر کیا ہے، اور اس اچھے کام کا جو اجر آپ کو آگے ملے گا، وہ اجر آپ کا نہیں، بلکہ وہ جس سے آپ نے ہدایت لی ہے اس کی شفاعت بن کر آپ تک پہنچے گا. یہ ہر صورت میں، یہ قبر میں بھی کام آئے گا اور یہ حشر میں بھی کام آئے گا. دونوں صورت میں ہوگا. کیونکہ قبر میں کس طریقے سے کام آئے گا، میں امام کے حوالے سے بات کر لیتا ہوں. امام کا معنی بھی آگے والا ہوتا ہے جس کے ہم پیچھے لگے ہوئے. ہر کسی کو اس قرآن میں کہا ہے کہ روز محشر اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. جب قبر میں سوال کیے جائیں گے نا کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے، تو یہ سوال آپ کے اعتقاد کے، آپ کا جو عقیدہ ہے اس کے حوالے سے کنسیڈر کیا جائے گا. من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے. من نبیوں کا میں بھی میری شریعت سامنے آ جائے گی. اب تیسرا سوال ہوگا من اماموں کا. ایک اختلاف موجود ہے اس میں، نو ڈاؤٹ. کچھ لوگ تسلیم کرتے ہیں صرف 2 ہی سوال ہو، کچھ تسلیم کرتے ہیں یہ 3 سوال ہو.
یہ 3 سوالوں، تیسرا سوال ہوگا من اماموں کا، اب تیرا امام کون ہے؟ جب امام کے متعلق بتایا جائے گا تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ بیسیکلی تم کس کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے ہو، جس کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے ہو تمہارا اجر اس کی تعلیمات کے مطابق ہوگا، اور یہی شفاعت قرار پاتا ہے۔ بیسیکلی یہی اصل شفاعت ہوا کرتی ہے۔ ہر مرشد اپنے مریدین کے لیے حق شفاعت اسی حوالے سے رکھتا ہے کہ وہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کو قدم پر قدم ہمیشہ ہدایت دیتا رہتا ہے، اور جس ہدایت کے ذریعے سے ان کی زندگی ایک ثبوت طریقے کے ساتھ معاشرے میں موجود دوسرے لوگوں کی نسبت بہتر طریقے کے ساتھ گزرتی ہے، اور یہی اس کی شفاعت کا کام آتی ہے۔ یہ قبر میں بھی کام آتی ہے اور حشر میں بھی کام آتی ہے، ہر صورت میں آتی ہے۔ اس میں وہ جس طرح میں پھر ایک اور بات مینشن کر دوں کہ اللہ بادشاہ نے جس طرح ارشاد بھی فرمایا کہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منھا، جو کسی لیے اچھے کی سفارش کرتا ہے اس میں بھی اس کے لیے حصہ ہے، اس کے لیے تو حصہ ہے۔ من یشفع شفاعۃ لفظ سے سوال ہوا، حسنۃ یکن لہ نصیب منھا، جو کسی کے لیے اچھی شفاعت کرتا ہے، جیسے سفارش سے کہا گیا ہے، یا شفاعت سے مراد دعا بھی لی گئی ہے، تم اگر کسی کے حق میں اچھی دعا کرتے ہو تو اس میں بھی تمہارے لیے حصہ ہے۔ یہ تو اصول خدا نے بھی دے دیا ہے کہ شفاعت ہے بابا، یہ تم یہاں اگر کسی کی اچھی دعا کرتے ہو تو تمہاری یہ دعا بھی کسی کے حق میں شفاعت ہے۔ تو جب یہ شفاعت کسی کے حق میں ہے تو وہ صرف اسی کے لیے نہیں ٹھہرے گی، اس کا اجر تم کو بھی ملے گا۔ اسی لیے ایک حدیث میرے ذہن میں اور یاد آ رہی ہے، اور امام بھی اس حوالے سے ایک عالم کی بات، جب تک وہ ٹریول کرتی رہے گی، یعنی ایک ہدایت کو وصول کرتا ہے، وہ ہدایت جب تک آگے سے مسلسل لوگ وصول کرتے جائیں گے اس کی شفاعت آگے ٹریول بھی کرتی جائے گی، اور جتنی زیادہ آگے ٹریول کرتی جائے گی اس کو اتنا اجر دیا جائے گا۔ اس میں پوچھا گیا امام سے کہ مولا یہ صرف ایک بندے کی حد تک محدود ہوتی ہے، یعنی ایک زمانے کی حد تک محدود ہوتی ہے، بس اس زمانے میں اس کے موجود جو لوگ ہیں وہ بات جتنی حد تک پہنچائیں گے تو اس حد تک اس کو اجر ملے گا، جب وہ اس دنیا سے چلا جائے تو ختم۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، جب تک اس کی بات رہے گی، اگر قیامت تک اس کی تعلیمات پر عمل کیا جاتا رہے گا تو قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں اجر اس کے لیے ہے۔ یہ بھی شفاعت ہے، یہ بھی سفارش ہے بیسیکلی، اور یہ بہترین پیٹرن یہی ہے اس میں کہ ہم اپنے مرشد سے لے کر محمد و آل محمد تک جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے ان کی تعلیمات پر عمل کریں، تاکہ وہاں جا کر بھی ان کی یہ تعلیمات شفاعت بن کر ہماری پہچان بن جائے۔ دعا ہے کہ میرا قریب رب ان ہدایات میں ہمارے لیے آسانی بھی پیدا کرتا رہے، ہمیں انہیں عملی جامہ پہنانے میں ہمارا مددگار بھی ہمارا رب رہے، اور ہمیں اس شفاعت سے بہتر بھی فرماتا ہے۔ اللہ مالک آپ کا حق ناصر ہے۔